الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ بحمد اللہ بفضل اللہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں
قرآن مجید فرقان حمید کا 15واں پارہ اور سورۃ بنی اسرائیل کا ترجمہ عرض کیا جا رہا ہے۔ پچھلے بیانات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے دلائل بیان فرمائے ہیں اور ایک ایک مسئلے کو خاص طور پر مسئلہ توحید کو کئی عنوانات سے اور کئی انداز سے بیان فرمایا ہے، اور یہ بیان اس طرح پھیر پھیر کر اس لیے کیا ہے لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے اور لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، کہ ہم نے قرآن کے اندر آیتوں کو پھیر پھیر کر بار بار انداز بدل بدل کر بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے۔ آپ نے سنا بعض اوقات عقلی دلائل بیان فرمائے، بعض اوقات نقلی دلائل بیان فرمائے، بعض اوقات اعترافی دلائل بیان فرمائے، بعض اوقات مثالیں بیان فرمائیں، بعض اوقات مثبت اور منفی انداز بیان فرمایا، اور بعض دفعہ بعض اوقات چیلنج کا انداز استعمال فرمایا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی اس لیے کر رہے ہیں لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ جائے، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے بیان کرنے میں کوئی نقص نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، میں تو مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ لوگ ضد میں آ کر اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے فرمان کے ساتھ ضد اور عناد رکھتے ہوئے
ان کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ وما یزیدہم الا نفورا، قرآن جتنا ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اتنا ہی یہ لوگ نفرت کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ کیوں دور بھاگتے ہیں جی؟ ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے کہ ہم نے اس قرآن کا مسئلہ ماننا نہیں ہے۔ دراصل لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے قرآن کے واضح مسئلے کے ساتھ، واضح مسئلہ، اور وہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے سمجھانے کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کمی ان لوگوں کے اندر ہے جو ضد اور عناد کی وجہ سے قرآن سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ نفرت کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ نفرت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ مولوی نے قرآن شروع کیا اور کسی نے ڈنڈا اٹھا کر کھڑا ہو گیا جی میں نفرت کرتا ہوں۔ نفرت کی کئی شکلیں اور کئی انداز ہوتے ہیں۔ قرآن کے بیان میں وقت پر نہ آنا اور یہ سوچتے رہنا اپنے ذہن میں کہ جب نماز کا وقت ہوگا میں مسجد میں حاضر ہو جاؤں گا، یہ بھی نفرت کی ایک شکل ہے۔ قرآن کا بیان شروع ہو رہا ہے، دور دور بیٹھنا کہ مجھے تو شاید ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ بھی نفرت کی ایک شکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ دیکھ لیں اپنی اس مسجد کے اندر کتنے لوگ ہیں جو وقت پہ آتے ہیں، بھائی ہم قرآن کی بات سنیں، جب تک ابتدا نہ سنیں مسئلہ سمجھ نہ آتا ہے نہ کبھی آیا ہے، یہ بات پکی ہے۔ ابتدا سنیں، کسی مولوی کی کیسٹ میں تقریر لے لیں، درمیان سے سننا شروع کر دیں، آپ کو سمجھ آئے گی یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ ابتدا سے بندہ اس بیان کو سنے، اور جب ابتدا سے سنے گا تو اللہ کے فضل سے اس کو مسئلہ سمجھ آئے گا کہ مولوی کیا کہنا چاہتا ہے اور مولوی نے کیا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ضروری ہے کہ آپ سب حضرات ٹائم پر آئیں، وقت پر آئیں، اگر آپ اللہ کے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ باقی جتنی مساجد ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں نے سب کا جائزہ لیا ہے، سب اس چکر میں ہیں کہ ہمارے بندے کس طرح زیادہ بنتے ہیں، وہ اس چکر میں ہے۔ کسی نے 1:30 بجے ٹائم رکھا، کسی نے 1:15 رکھا، کسی نے 1 بجے رکھا، کسی نے 1:45 بجے رکھا۔ یہ ٹائم اس لیے مولوی رکھ رہے ہیں تاکہ ہماری مسجد میں 4 بندے زیادہ آ جائیں، وہ کہیں گے جی جلدی ہم فارغ ہو جائیں گے، جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے دعا فرمائیں اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اپنی مسجد کا حال دیکھ لیں، اس مسجد میں آپ کسی وقت آئیں نماز پڑھنے کے لیے، ظہر کی نماز پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، آپ کو محلے کے بہت سارے بندے نظر آئیں گے، لیکن جمعے والے دن وہ بندے کہاں ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے
یہ چکر بازی میں سمجھتا ہوں، لیکن میں خاموش ہوں مولانا بشیر احمد کا بیٹا ہونے کی وجہ سے۔ چکر بازی یہ ہے کہ ویسے تو اس مسجد میں گھسے رہو، صبح و شام آتے رہو، لیکن جس دن قرآن کا بیان ہو اس دن نفرت کر کے کہیں اور چلے جاؤ۔ تو آپ بتائیں، میں تو نہیں کہتا جو قرآن کے بیان سے دور بھاگتا ہے، کیا خیال ہے اس کا ایمان بنے گا؟ جی نہیں بنے گا۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے محلے کے وہ نمازی جو 5 ٹائم یہاں نماز پڑھتے ہیں، آج جمعے والے دن ان کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ میں نے ان کا کوئی نقصان کیا ہوا ہے؟ صرف وجہ یہ ہے ایک خاص طبقہ ہے، ایک خاص مزاج کے لوگ ہیں، ایک خاص قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن سے نفرت کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نفرت کا بیج بو رہے ہیں۔ یہ ہے یا نہیں ہے جی؟ آپ چیک کر لیں۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ گنگے نہ بنے، گنگا نہ بنے۔ جو ساتھی ہے 5 ٹائم آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہاں، کبھی آپ نے اس کو دعوت دی کہ بھائی نماز تو اس مسجد میں پڑھتا ہے، گھر تو تیرا اس محلے میں ہے، بھائی میرے جمعے والے دن تو کہاں ہوتا ہے، تو کیوں نہیں یہاں جمعہ پڑھتا؟ کبھی آپ نے دعوت دی؟ باقی دعوتیں بڑی دیتے ہو، قرآن کی دعوت دو۔ کبھی آپ نے شرمایا؟ کبھی آپ نے کسی کو کہا کہ بھائی تو جمعے والے دن کہاں ہوتا ہے؟ آگے پیچھے تو مسجد کا جناب بڑا بنا ہوا ہے، جناب چمچا، سارے مسجد کے کام تو کرنے والا ہے، جمعہ کیوں نہیں پڑھتا؟ جمعہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ یہاں اللہ کا قرآن بیان ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، سمجھیں آپ، اللہ کا قرآن بیان ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ دعوت دینا آپ کا کام ہے، دو گے یا نہیں دو گے، یا ڈر جاؤ گے؟ ڈرنا نہیں ہے، یہی تو میں جناب پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دعوت دیں، آپ تبلیغ کریں، آپ دین کی بات آگے پہنچائیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دین کی بات کرنی ہے ہم نے، دین کی طرف دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے ہم نے۔ اور جو بندہ تبلیغ کرنے سے ڈرتا ہے پھر اس کا تو ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو اللہ کے قرآن سے نفرت کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے تو قرآن کو بڑے واضح انداز میں، سمجھانے کے انداز میں بڑا پھیر پھیر کر بیان کیا، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن لوگ نفرت ہی کرتے جا رہے ہیں، دور ہی بھاگتے۔ اس میں مولوی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قصور کس کا ہے جی؟ لوگوں کا۔ میں مولوی ہوں نا، مجھے تو سڑک میں جا رہا ہوں، جھک کر سلام دیتے ہیں، میرے ساتھ تو ان کی کوئی ناراضگی نہیں ہے، جھک کر سلام دیتے ہیں، حضرت صاحب ماشاءاللہ، یہ جی وہ جی۔ اس کا مطلب ہے میرے ساتھ ناراضگی نہیں ہے، کس کے ساتھ ناراضگی ہے؟ اور جس کی قرآن کے ساتھ ناراضگی ہو، فتویٰ آپ خود لگائیں، میں لگاؤں گا تو آپ ناراض ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ مسئلہ بار بار بیان فرمایا، اور نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ چیز، یہ نہ کہیں کہ آج سے ہے یا مولوی عبد الخالق جب سے آیا یہ بات ہے۔ کافروں کا یہ اصول چلا آ رہا ہے، اصول چلا آ رہا ہے کہ وہ حق بات سے بدکتے ہیں اور دور ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، دعوتہم میں نے دعوت دی، میں نے، ایک ہوتی ہے کھانے کی دعوت، وہ تو آپ دیں نا، یہاں 2 دیگیں چاولوں کی ہر جمعے پکائیں، انشاءاللہ مسجد بھر جائے گی، بالکل مجھے یقین ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے قرآن کی دعوت، دین کی دعوت، توحید کی دعوت۔ رب انی دعوت قومی، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیلم و نہارا، رات بھی اور دن بھی۔
آگے قرآن سنیں، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، یا اللہ جتنی میں دعوت دیتا رہا اتنا ہی یہ لوگ دور، یہ قرآن ہے، یہ کوئی میری بات نہیں ہے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، یا اللہ یہ فرار اختیار کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یا اللہ میں جب بھی ان کو دعوت دیتا ہوں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، یا اللہ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ کانوں میں انگلیاں کس لیے ڈالتے تھے جی؟ کہ حق کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑے۔ اب ہم نے جناب یہ تو ہم کر نہیں سکتے کہ جب مسجد میں آئیں اور کانوں میں انگلی ڈال کے بیٹھیں، سارے بندے لعنت کریں گے۔ ہم نے یہ طریقہ سوچا آئیں بھی اس وقت جس وقت ساری تقریر ختم ہو جائے، یہ بھی وہی بات ہے، نفرت ہے۔ اللہ ہمیں نفرت سے بچائے۔ اور میرے بھائیوں، ہم بارہا کہہ چکے ہیں، کل قیامت والے دن رب کے سامنے حساب دینا ہے۔ قرآن سے نفرت کرو گے نہ دنیا میں عزت پاؤ گے نہ آخرت میں عزت پاؤ گے، بالکل پکی بات ہے۔ جہاں بھی قرآن بیان ہو رہا ہو، چاہے میں کروں چاہے کوئی اور کرے، مسلمان کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح مکھیاں شہد کی طرف بھاگتی ہیں، جس طرح لوہے کے ذرات مقناطیس کی طرف بھاگتے ہیں، اسی طرح ایمان والا قرآن کی طرف بھاگتا ہے۔ اور جس کا ایمان نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، جس کا ایمان، اس کا پروگرام کیا ہوتا ہے؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو۔ اس قرآن کو سننے کے لیے وہ تیار، صرف آپ نہیں دوسروں کو بھی اٹکاتے ہیں۔ لا تسمعوا والغوا فیہ، اس کے اندر روڑے اٹکاؤ۔ کیا کرو جی؟ روڑے اٹکاؤ۔ یہ روڑے نہ اٹکا سکیے، اتنی جرت نہ ہوئے تے آپ تھوڑا جہا پرا ہو بنی، یہ سب کافرانہ چالے ہیں جی۔ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کڑوی بات ہے، لیکن اگر جھوٹی ہے تو آپ مجھے بتا دیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس لیے آپ سب حضرات جو اس مسجد کے ہیں یا دوسرے ہیں، وہ ان لوگوں کو جو قرآن کے بیان سے بدکے ہوئے ہیں، بھاگ جاتے ہیں جمعے والے دن، ان کو دعوت دو گے؟ ان کو شرماؤ گے؟ ان کو شرماؤ، ان کو دعوت دو کہ تف ہے تیرے اوپر، ہفتے میں ایک دن قرآن کا بیان ہوتا ہے اور تو اس دن بھی بھاگ جاتا ہے۔ یہ آپ شرمائیں گے یا نہیں شرمائیں گے؟ دو چار دفعہ شرمائیں، یا تو مسجد چھوڑ جائے یا پھر جناب جان چھوٹے ہماری۔ ایسے آدمی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کوئی جاتا ہے تو جائے، کوئی پرواہ نہیں، بندہ ہمیں کھڑا چاہیے جو اللہ کے قرآن کا سچا عاشق ہو۔ اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا، اب اللہ نے مثال دی ہے، میری مثال نہیں ہے۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، یہی بات ہے۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ، تذکرہ نصیحت، انہیں کیا ہو گیا ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس نصیحت سے وہ اعراض کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ کون سی نصیحت سے جی؟ قرآن والی نصیحت سے۔ تذکرے کا معنی کیا ہے؟ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کیا وجہ ہے کہ وہ اس نصیحت سے دور بھاگتے ہیں؟ آگے اللہ نے مثال دی ہے، بیان کر دوں جی؟ اگر میں ہوتا نا جناب گھٹیا قسم کا مولوی یا تنخواہ دار مولوی تو شاید میں ڈر جاتا، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جان اللہ کو دینی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے ہوتے ہیں۔ حمر، گھروں میں جا کر ترجمہ دیکھ لینا،
پھر آپ نے کہنا ہے مولوی صاحب بڑی سخت بات کر رہے ہیں، پیار کرو جی، محبت کرو جی۔ میں تو رب کا قرآن پیش کر رہا ہوں۔ کأنہم حمر، گویا کہ وہ گدھے ہیں، مستنفرہ، بدکنے والے، نفرت کرنے والے۔ مستنفرہ اسی نفور سے نکلا ہے، نفور نفرت کرنا، دور ہونا، بھاگ جانا۔ اللہ فرماتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، جو شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ کبھی آپ جنگل میں جائیں نا، باقاعدہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں نے جناب ایک پورا جناب اپنا وہ نمونہ دیکھا ہے یوٹیوب پر، کہ شیر کیسے جنگلی گدھوں کو یا زیبرے کو یا اور جو گدھے ہوتے ہیں جنگل میں، ان کو شیر کیسے حملہ کرتا ہے اور وہ کیسے بھاگتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جو ہی شیر سامنے آتا ہے نا جناب، تو وہ جنگل کے اندر جو زیبرے اور اس قسم کے جانور ہوتے ہیں جن کو اس نے شکار کرنا ہے، ایسے اجڑ دا اجڑ شیر دے اگے لگ گئے اور او جناب والا پاں پاں کر دے، او گئے تھے او گئے، بھاگتے ہیں، ہائے شیر آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافر اسی طرح اللہ کے قرآن کو درس ہو، بیان ہو، یہ اسی طرح بھاگتے ہیں جس طرح گدھے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ کوئی شیر تو ہے نا قرآن دے کوئی شک ہے جناب والا؟ قرآن شیر ہے اور شیروں والی باتیں کرتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے۔ فرت من قسورہ، جس طرح گدھے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، اسی طرح میرے پیغمبر یہ لوگ قرآن کے بیان سے دور بھاگتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو گدھا کہا ہے یا نہیں کہا؟ جی اللہ کی مثال ہے۔ اس لیے اس میں میرے اوپر اعتراض نہ کریں، قرآن گھروں میں جا کر دیکھ لیں۔ اللہ نے مولویوں نے بھی چھکیا ہے، جی اللہ نے مولویوں بھی چھکیا ہے، نہیں بس صرف توہن۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہ اللہ مولویوں چھکیا ہے، مطلب تسی آپ کو مولوی سے رسانک دے رہا کھلوتا ہے۔ اللہ کیا جو مولوی علم رکھتے ہیں، جو مولوی جانتے ہیں مسئلہ، پھر اس مسئلے کو بیان نہیں کرتے، اندر لکائی ودین مسئلہ نہ عمل کرتے ہیں، نہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ان کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ کیا مثال بیان فرمائی ہے؟ گویا کہ وہ گدھے ہیں اور اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ اب گدھے پہ کتابیں لاد دیں، کیا خیال ہے گدھا آگے بیان کرے گا؟ یا گدھے کو پتہ ہے کہ میرے اوپر کتنا علم ہے؟ یا گدھا اس پہ عمل کرے گا؟ تو جو مولوی عمل نہیں کرتے یا اس مسئلے کو آگے لوگوں کو بیان نہیں کرتے، اللہ نے ان مولویوں کی مثال کس سے دی ہے؟ جی ماشاءاللہ، مولوی بھی گدھے تھے، اگو مقتدی بھی گدھے۔ اللہ کی مثال ہے۔ اللہ نے تو جناب کتے کی مثال دی ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان باتوں پہ غور کریں، اور قرآن مجید کے جو بندہ قریب نہ آئے اس کو دعوت دو گے یا نہیں دو گے؟ مسجد میں بیٹھے ہو ہاتھ کھڑے کرو، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 100 دفعہ دعوت دیں، 100 دفعہ دعوت دیں، 1000 دفعہ دیں۔ میں دعوت دیتا ہوں، آپ کہنا مولوی صرف میں دعوت دیتا ہوں، بالکل جناب، جہاں بھی جاتا ہوں سمجھاتا ہوں، حتیٰ کہ اب تو جناب یوٹیوب پر بھی میں کمنٹ کر کے دعوت۔ اگلے دن ایک پروگرام لگا ہوا تھا، وہ جناب بیان کر رہا تھا اینکر کہ دیکھو جی یہ داتا دربار ہے اور یہاں بڑی بدماشی ہو رہی ہے، یہاں نشہ بکتا ہے، یہاں زنا ہوتا ہے، یہاں وہ، یہ پتہ ہے آپ کو یہ سارے کام وہاں ہو رہے ہیں۔ وہاں جناب بڑے بڑے 2 نمبر بندے زنا کر رہے ہیں، عورتیں مردوں کے ساتھ سو رہی ہیں، وہ دیکھو جی ان کا نظام ہونا چاہیے جی، یہ نشہ بیچ رہے ہیں۔ میں نے نیچے کمنٹ لکھا، میں نے لکھا لوگ کہتے ہیں کہ داتا صاحب پورے لاہور کا نظام چلا رہے ہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سارے لاہور کا نظام داتا صاحب چلا رہے ہیں۔ یہ لاہور کس کی نگری ہے جی؟ داتا کی نگری ہے جی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ داتا صاحب کو اختیار ہے
وہ لاہور کا نظام چلا رہے ہیں. میں نے کہا اگر ان کے پاس اختیار ہے اور وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں ہم یا نہیں ہیں؟ آپ بھی پابند ہیں، میں بھی پابند ہوں اللہ کے حکم کے. کون پابند نہیں ہے؟ اللہ پابند نہیں ہے، باقی سارے کیا ہیں جی؟ پابند ہیں. اس کو کہتے ہیں مکلف. پابند ہونا کیا مطلب ہے؟ مکلف، کہ ہم جناب حکم کے پابند ہیں. میں نے کہا داتا صاحب بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، مکلف ہیں، وہ اپنے مزار پہ ہونے والی یہ بدماشی ختم کیوں نہیں کرتے؟ اب میری بات کو آپ سمجھ گئے ہیں جی؟ میں نے کہا داتا صاحب کیوں نہیں ختم کرتے؟ لازماً وہ بندہ کہے گا جی داتا صاحب شو دن کے پتہ ہے. تو یہی تو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کو کوئی پتہ، سارا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اچھا ایک اور بات ہے، جب ہم کہیں گے نا کہ داتا صاحب کے مزار پہ یہ ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، بدماشی ہو رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، لوگ پتہ ہے کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے اللہ دے گھر مسجد وچ چوریاں ہوویندیاں، مسجد وچ لوگ زنا کردے، خانے کعبے وچ بندے چوریاں کریندے، بات اللہ انہاں نے کیوں نہیں ڈکیندا؟ جواب ان کا آیا کہ نہ آیا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ مکلف، اس لیے ہم نے لکھا ہے اللہ کسی قانون کا پابند، وہ مختار کل ہے، وہ جو چاہے کرے، اور ہم جو ہیں جو چاہیں کرنے والے، ہم شریعت کے پابند ہیں. ولی ہوتا ہی وہ ہے، ولی بنتا ہی وہ ہے جو شریعت کا فلی طور پہ کیا ہو جی؟ پابند ہو. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو میرے بھائی جہاں بھی بس چلے، جہاں بھی بس چلے، نیکی کی دعوت دیتے رہیں اور برائی سے منع کرتے رہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. قرآن جتنا ان کو سمجھاتا ہے اتنا ہی وہ جناب نفرت کر کے بھاگ رہے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، او لوگو تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی الہ دنیا میں ہیں. وہ مشرک کیا کہتے تھے؟ اللہ بھی الہ ہے اور اس کے ساتھ اور بھی الہ ہے. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ صرف اللہ الہ ہے اور کوئی الہ. اسی لیے تو جب مشرکوں کو دعوت دی جاتی تھی نا الہ واحد کی، ہاں جی، وہ کیا کہتے تھے؟ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. وہ مشرک کہتے تھے، اللہ نے مشرکوں کا جملہ نقل کیا، وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے الہوں کا صرف ایک ہی الہ بنا دیا ہے؟ یعنی ڈھیر ساروں کو اس نے چھوڑ دیا ہے اور صرف ایک پر آ گیا ہے. یہ تو کوئی ماننے والی بات. حالانکہ الہ کتنے ہیں جی اس کائنات کے اندر؟ اللہ نے ایک اور عقلی دلیل دی. اللہ فرماتے ہیں ایک ملک میں دو بادشاہ ہوں اور ان کے اختیارات برابر ہوں، وہ ملک چلے گا جی؟ نہیں چلے گا نا. دو ہیں برابر کے ہیں، تو یہاں اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہوتا یا تو وہ برابر کا ہوگا یا وہ کیا ہوگا؟ جھکا ہوگا اللہ سے، یا کیا ہوگا جی؟ اگر برابر کا ہو تو نظام چل، وہ کہے گا میں نے یہ کرنا ہے، اللہ کہے گا میں نے یہ کرنا ہے، نظام کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا. اور اگر وہ کمزور ہے، اس اللہ سے کمزور ہے، تو جو کمزور ہو وہ الہ ہو سکتا؟ یہ بھی جناب بالکل عقل والی بات ہے. جس کے اندر کمزوری ہو، آپ کہیں نہیں جی وڈا اللہ تے کوئی ہے، چھوٹے چھوٹے الہ، تو میرے بھائی جو کمزور ہو وہ الہ ہو سکتا نہیں ہے. اس لیے اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے تو وہ اللہ کے اوپر جناب اللہ کے ساتھ جنگ نہ کرتے، وہ لڑائی نہ کرتے جناب، کہ وہ کہتے جی ہماری بادشاہی ہونی چاہیے، ہم اکٹھے ہیں. لیکن اس کائنات کے اندر آج تک کوئی اس قسم کی جنگ ہوئی ہے؟ یہ جنگ زمینی کی بات نہیں، یہ کونی کائنات کی جنگ، کہ سورج چاند کے اندر ٹھک جائے، چاند زمین کے اندر ٹھک جائے، مریخ ادھر وہ تباہی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ.
اگر اس طرح اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہوتے اور کوئی حاجت روا مشکل کشا ہوتے اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ رب کے ساتھ لازماً جھگڑا کرتے، وہ لازماً جھگڑا کرتے کہ میرا مسئلہ یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، ذی العرش سبیلا۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن آج تک اس نظام کے اندر کوئی خلل، اس کا مطلب ہے جب خلل نہیں آیا تو پھر جناب اللہ کتنے ہیں، الہ کتنے ہیں، کائنات کا نظام چلانے والے کتنے ہیں، اس کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا، بوڑھی تھی نا، بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی تھی، کوئی آ گیا جناب، کوئی اس قسم کا بندہ، اس نے کہا اماں وڈی چرخہ چلیندی پئی ہیں تے نال اللہ اللہ کریندی پئی ہیں، اے تا دس اللہ ہے یا کوئی نہ، کوئی اللہ دی دلیل دے، کوئی اللہ دے ہومن دی دلیل دے۔ اب جناب وہ بوڑھی اماں ہے لیکن اللہ نے اس کے دماغ کو روشن کر دیا، جو توحید سمجھتا ہے اس کا دماغ اللہ روشن کر دیتا ہے، ایک نور اللہ عطا فرماتا ہے۔ بڈھیا کیا میرے پترا لمبی چوڑی دلیل دی کوئی ضرورت نہیں، یہ چرخہ میری دلیل ہے، چرخہ۔ اسا کیا مائی جی چرخہ دلیل ہے، اللہ دے ہومن تے؟ اسا کیا ہاں، یہ چرخہ چند لکڑیوں کا مجموعہ ہے، چھوٹی موٹی لکڑیاں ہیں، سوکھی لکڑیاں ہیں اور تھوڑا سا اس میں لوہا استعمال ہوا ہے، ایک سادہ سی مشین ہے۔ چرخہ بھی کیا ہے جی، ایک مشین ہے، لیکن یہ بالکل سمپل مشین ہے، بالکل سادی، کوئی پیچیدہ مشین نہیں ہے، ایک سادہ سی مشین ہے، اور یہ جناب والا جب تک میں نہ چلاؤں یہ چلتا نہیں ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ بوڑھی نے کہا اگر یہ جناب والا بغیر بنانے والے کے چرخہ نہیں بن سکتا تو یہ کائنات کا نظام بغیر بنانے والے کے کیسے بن گیا؟ اب اس بندے کو جواب ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ سادہ وہ تھا بڑا تیز ہوشیار، اس آخیا بھائی مائی اس گل تو نکل گئی ہے، اور سوال کرو۔ اس نے کہا مائی جی ٹھیک ہے آپ اللہ اللہ کر رہی ہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے دو الہ ہوں، تین الہ ہوں۔ عیسائی کتنے الہ مانتے ہیں؟ تین الہ مانتے ہیں۔ ہندو کتنے الہ مانتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں جناب والا۔ ایران والے کتنے الہ مانتے ہیں؟ دو الہ۔ کبھی ٹائم ہوا تو میں آپ کو یہ فرقے سارے بتاؤں گا جو جناب باطل فرقے ہیں، تو یہ سارے۔ اس نے کہا دو بھی تو خدا ہو سکتے ہیں، دو الہ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ ایران والے کہتے ہیں نیکیاں دا خدا الگ ہے تے برائیاں دا الگ ہے۔ اس نے کہا دو بھی ہو سکتے ہیں، ادھی کوئی دلیل؟ بڈھی آخیا اس دی دلیل بھی میرا چرخہ ہے، اس دی دلیل بھی۔ اس آخیا مائی جی کیویں؟ اس آخیا جدو میں چرخہ چلا رہی ہونی ہاں نا، میرے نال سامنے میرا چھوٹا جہا دوترا یا پوترا چھوٹا جہا بہ کے، نکا جہا جاتک بہ کے چرخے دے وچ انگلی دیوے نا، دخل دیوے نا، تے چرخے دا نظام بگڑ رہا ہے یا نہیں بگڑتا؟ وہ چھوڑ بچا کے جناب کوئی شرارت کر ونجے تے وقت وہ چرخہ چلے گا؟ صحیح نہیں چلے گا، نظام بگڑ جائے گا۔ بوڑھی کہتی ہے کہ کائنات کا نظام صدیوں سے ایک منظم انداز میں چل رہا ہے، اگر کائنات کے اندر رب کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو یہ نظام، لیکن بگڑا نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں اور الہ ہوتے تو نظام بگڑ جاتا۔ ثابت ہوا کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ، سبحانہ و تعالی، سبحانہ وہ پاک ہے، و تعالی اور بلند ہے، بڑی اونچی شان والا ہے، اما یقولون جو کچھ تم کہہ رہے ہو، علوا کبیرا وہ بڑا ہی بلند ہے۔ تم تو جناب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو نا، اور اللہ تعالیٰ کی شان بڑی بلند ہے، اس کا کوئی شریک۔ تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، وہ اتنا بلند ہے کہ آسمان بھی اور زمین بھی، آسمان بھی اور
زمین بھی اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سارے کے سارے اللہ کی۔ تو آکھنا ہے چلو جی فرشتیاں دے تسبیح بیان کیتی، چلو جی لوگاں بھی کیتی، چلو جی جنات بھی کیتی۔ اللہ فرما رہا ہے ہر چیز تسبیح کرتی ہے، پہاڑ بھی تسبیح کرتے ہیں، سمندر بھی تسبیح کرتا ہے، پتھر بھی جناب تسبیح کرتے ہیں، دریا بھی کرتے، ہر چیز کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ آسمان والے بھی اور زمین والے بھی سارے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اپنے ایک خاص خیال کے مطابق اللہ کو مانتے ہیں۔ انہاں چیزاں دے وچ اے شعور تو نہیں نا جڑا میرے اندر ہے، لیکن ایک ایسا شعور ان کے اندر موجود ہے جو میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے، اور اس شعور کے ساتھ ان کا لنک کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، اور یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ لیکن کیا خیال ہے ہمیں ان کی تسبیح نظر آتی ہے، معلوم ہوتی ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ دکھا دے معجزے کے طور پر تو وہ الگ بات ہے، ورنہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ، وہ تمہیں جناب معلوم نہیں ہوتی، وہ کس کو معلوم ہوتی ہے؟ تو یہ ساری کائنات کی چیزیں، یہ بات مسئلہ قرآن میں آ گیا۔ اگر میرے بھائی قرآن میں نہ ہوتا تو عقل سے یہ بات ہوتی تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بھئی اے تھما بھی اللہ دی تسبیح کر رہے ہیں، اے اٹا بھی اللہ دی تسبیح کر رہی ہیں، کافر دا وجود بھی اللہ دی تسبیح کر رہے ہیں، کافر ہے بندہ، مشرک ہے، لیکن اس دیاں انگلیاں، اس دا ہاتھ، اس دا بازو، یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اسا اے مننا کوئی نہ جی عقل تک گل ہویا، ہم عقل سے ماورا ہو کر رب کی کہی ہوئی بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کے اندر ایک ایسا ادراک رکھا ہے کہ وہ چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے جناب۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے ساتھ یہ کیا ہیں جی، یہ ڈائریکٹ ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے، اس نے خبر دی ہے۔ جب ہر چیز تسبیح کر رہی ہے تو پھر ہمیں بھی اللہ کی توحید کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دینے لگے، ایک ستون رونے لگا تھا یا نہیں رونے لگا تھا؟ تو وہ کہاں سے آ گیا شعور جی؟ وہ کیسے رونے لگا جناب والا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور کھانا کھا رہے تھے اور کھانے کی تسبیح کی آواز آنے لگی، کھانے کی تسبیح کی آواز آنے لگی۔ صحابہ نے سنی کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ اللہ نے یہ چیز دکھا دی، ورنہ ہر چیز اللہ کی تسبیح، یہ تو قرآن میں آ گیا ہے نا کہ حضرت داؤد جو تھے ان کے ساتھ پہاڑ بھی کیا کرتے تھے؟ تسبیح کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ حضرت داؤد کے ساتھ وہ پہاڑ بھی جناب وہ بھی تسبیح کرتے تھے۔ اس لیے یہ خاص قسم کی تسبیح ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے نا پہاڑوں میں سے اور ایسی جگہوں میں سے، حضور فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، جو پتھر مجھے، تو حضور فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حجر اسود تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ زقاق کی گلی میں وہ پتھر موجود تھا، کافی عرصہ موجود رہا، لوگ اس کی زیارت کرتے تھے، اب وہ نظر نہیں آتا۔ لیکن بہرحال جب حضور نے فرما دیا کہ پتھر مجھے سلام کرتے تھے تو یہ بات درست ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ عقل مانے یا نہ مانے جناب والا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ پتھر حضور کو سلام۔ باقی اے جیڑی گل ہے نا بھائی ابو جہل دے ہاتھ وچ کنکریاں کلمہ پڑھیا، اے ثابت کوئی نہیں۔ اگر اے ثابت ہویا تو اے بھی مطلب یا کوئی سن کیڑی ٹینشن ہے جناب، ادو منی کھلوتے ہیں ساری، ثابت نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو نبی پاک کے متھے لگا کر بیان کرنا یہ کیا ہے جی؟ گویا کہ جہنم کو دعوت دینا ہے۔
میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اور جان بوجھ کر ختم کر رہا ہوں، اور اس لیے ختم کر رہا ہوں آئندہ کے لیے ہماری تقریر ختم کرنے کا ٹائم 1:30 بجے ہوگا۔ آپ جو حضرات جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں 1:30 بجے یہاں پہنچ جائیں، آگے ہماری مرضی ہے 35 منٹ پہ کریں، 40 منٹ پہ کریں، 45 منٹ پہ کریں۔ اور اس لیے ختم کر رہا ہوں کہ جو بیچارے سوچتے رہتے ہیں نا جب مولوی اینڈ پہ آئے گا تو ہم مسجد میں جائیں گے، تھوڑا ان کو سبق سکھانا ہے۔ آئندہ کا ٹائم کیا ہے جی؟ 1:30 بجے۔ 1:30 بجے سے پہلے نہیں، 1:30 کے بعد ہی تقریر ختم ہوگی، چاہے 2 بجے ختم ہو، وہ الگ بات ہے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ پڑھو سنتے تھے